سے 2 کا یہ تحریک کراچی سے چل پڑی ہے کہ مادر ملت اور بابا قوم سے یہ کیا ہے کہ آپ کا پاکستان بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. میں ہوں شعیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی خبر چل رہی تھی ابھی آئی جی سندھ کے حوالے سے، اور کافی اس کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ سننے کو مل رہے ہیں. پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو یا ایون سوشل میڈیا، اس کے اوپر بھی بات گشت کی جا رہی ہے. ٹیلی ویژن اسکرین پہ خبر بھی چل رہی ہے. یہ خبر بات گشت کری ہے تقریباً 2-3 دن سے، اور میڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. ایشو یہ تھا بیسیکلی، جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب ہیں وہ کراچی گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندوں کے ساتھ، اور پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے گئے تھے. اور اس سے پہلے جو ہے جلسے سے پہلے وہ لوگ قائد اعظم کی مزار پہ گئے، اور وہاں پہ ان کی مزار کے تقدس کو پامال کیا گیا. وہ اس کے اندر چلے گئے، جو ایون قبر ہے اس قبر کے پاس چلے گئے اور وہاں پہ سیاسی نعرے لگائے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے چیز بڑا ایزیلی اس کو مینیج کیا، اور کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ جو فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، ان کے حوالے سے یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے. جو ان کی قائد اعظم کے مزار کی پروٹیکشن کا جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی ہو یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ان کی رسپیکٹ کو کے خلاف ہو اس مزار کے یا قائد اعظم کی ذات کے حوالے سے، تو اس کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کیا جائے گا، اور اریسٹ کرنے کے ساتھ اس کے اوپر فائن بھی کیا جائے گا اور 3 سال کی سزا ہوگی. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. خیر مین وائل وہ وہاں سے چلے گئے، اور 1-8 دن کے بعد ہمیں پھر یہ خبر سننے کو ملی کہ کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک یہ بات چلانا شروع کر دی. پولیس جو ہے وہ اندر داخل ہو گئی اور ان کو اریسٹ کر کے لے گئی کہ کیپٹن صفدر کتنی آسانی سے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی میں گئے، ان کو نہ گھسیٹا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو اس طرح سے زود و کوب کر کے کمرے سے نکالا گیا. یہاں پہ 2-3 پوائنٹ بہت اہم ہیں. ایک باز گشت یہ ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی کہ آئی جی سندھ جو تھے ان کو کڈنیپ کیا گیا. محمد زبیر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے حامد میر جو ویل نون جرنلسٹ ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی سندھ کو رات کو 3-4 بجے کے قریب رینجرز لے گئے، اور انہوں نے ان سے زبردستی یہ بات سیکٹر کمانڈر آرڈر ایشو کروایا کہ وہ جو ہیں وہ کیپٹن صفدر کے اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ جاری کریں، اور اس کے بعد پولیس نے صبح جا کے ان کو اریسٹ کر لیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیونکہ اگر آئی جی سندھ کی کو کوئی کڈنیپ کر رہا ہے تو سی ایم سندھ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ سی ایم سندھ کو تو امیڈیٹلی کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا. ایکشن سے مراد ہے خود ریزائن کر دیتے کہ میری جورسڈکشن میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے اور اس کے باوجود کوئی اس کو جو ہے وہ نہیں ٹیک کیئر کر رہا. خیر یہ ایک الگ بات ہے. میں یہاں پہ ایک حامد میر کا پروگرام ہے کیپٹل ٹاک، اس کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا کہ حامد میر کے پروگرام میں کل اسی حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے اس کا ٹاپک بھی یہی رکھا ہوا تھا کہ کیپٹن صفدر کے اریسٹ کے حوالے سے کیا معاملات رہے. ان کے پینل میں شفقت محمود صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے شروع میں یہ بات کی، اپنا پہلا کمنٹ یہی کیا کہ اول تو قائد اعظم کی جو مزار ہے اس کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کرتی. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح سے ان کو گھسیٹا گیا، اور انہوں نے آئین کے آرٹیکل 14 کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ وہ لوگوں کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. سب سے پہلے آئین کا آرٹیکل 14 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ the dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. آئین کا آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ انسان کی عزت نفس کا بہر صورت تحفظ کیا جائے گا، اور چادر اور چار دیواری جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہوگی ہر شہری کی، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے اس کے پاس کوئی رینک ہو یا نہ ہو. جب آپ کا آئین کہتا ہے کہ ناقابل تسخیر ہوگی ایک انسان کی عزت نفس، تو وہ جو اب مجھے یہ بتائیے جی کہ ایک ہسبینڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کس قسم کے اس ملک کے اندر یہ چیز. تو میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان کو، اور ان سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ جب سندھ پولیس یا پنجاب پولیس یا اور کوئی پولیس کسی غریب کے گھر جاتی ہے اور ریڈ کرتی ہے اور ان کے گھر کا تقدس پامال کرتی ہے، چاہے وہ دن کا ٹائم ہو چاہے رات کا ٹائم ہو، تو آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں مذمت کرتے؟
آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں ایسا کوئی سچویشن کریٹ کرتے کہ 2 گھنٹے میں جو ہے وہ کوئی بندہ اریسٹ ہو جائے یا اس کو آپ چھوڑ دیں, جیسے کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوا کہ اس کو پولیس نے اریسٹ کیا, اتنا میڈیا ہائپ کریٹ ہوئی, میڈیا نے بھی اس کو کور کیا, سارے ایشوز پیچھے چلے گئے, گویا ایسے لگا 2 دن میں کیپٹن صفدر کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی اریسٹ ہی نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن تھی. تو سب سے پہلے تو وہ پی پی کے نمائندے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو باقی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں پورے پاکستان میں, وہ اس کے حوالے سے بھی بات کرتے اور کہتے کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں یا اس چیز کے حق میں ہوں. پہلی بات تو یہ ہوگی. پھر انہوں نے اس چیز کو بھی ڈیفینڈ کیا کہ قائد اعظم کے مزار پہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین کوئی اور گیم کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو پالیٹکس کر رہی ہے پاکستان کے خلاف وہ بہت نیگیٹو ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے, لیکن وہ نہیں سوچ رہے اور وہ صرف اور صرف اپنا ذاتی انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. ابھی انگلینڈ سے ان کو لانے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کی جا رہی ہے. پی ایم عمران خان نے اپنی ریسنٹ اسپیچ میں کہا بھی کہ میں اب ایک نیا آپ عمران خان دیکھیں گے جو اپوزیشن کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے گا. یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آج ایک اور سٹوری ڈیولپ ہوئی اور وہ یہ سٹوری تھی کہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہ چھٹی کی درخواست پٹ اپ کر دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے چھٹی پہ جانا ہے کیونکہ جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس سے پولیس کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا, موٹیویشن بھی ڈاؤن ہوگی اور وہ پولیسنگ کا صحیح طرح سے کام نہیں کر سکے گی. تو میرا یہی سوال ہے کہ کیا پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں, ایلیٹ کلاس کے لیے ایک ہے اور غریبوں کے لیے ڈفرینٹ ہے؟ اگر ڈفرینٹ نہیں ہے تو پھر سب کے لیے ہمیں سیم آواز اٹھانی چاہیے. اور ویسے بھی میرا میڈیا کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے یہاں پہ کہ میڈیا مریم نواز ہو یا اور کوئی سیاسی لوگ ہوں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے کنوکٹ ہیں, ان کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے میڈیا جیسے وہ قوم کے ہیرو ہیں. مطلب ایون اگر مریم نواز کہیں سے ٹریول کر رہی ہے تو وہ یہ دکھائیں گے کہ ان کا قافلہ جا رہا ہے, قافلہ واپس آ رہا ہے, وہ کہیں پہ ہاتھ ویو کر رہی ہیں, کہیں پہ اور کوئی کمنٹ کر رہی ہیں, وہ کنوکٹ ہیں. میڈیا کو ان کو اتنا زیادہ ایئر ٹائم نہیں دینا چاہیے. ایک آرگیومنٹ یہ بھی سننے کو ملا کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جب دھرنے ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب کو میڈیا نے جو ہے وہ بہت زیادہ کوریج دی تھی, تو اس کی کمپنسیشن میں وہ ابھی مریم نواز کو بھی دے رہے ہیں. تو میرا آرگیومنٹ یہی ہے اس کے حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ کرپٹ نہیں تھا یا سپریم کورٹ سے کنوکٹ نہیں تھا. تو کنوکٹ لوگوں کو آپ اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. روزانہ پورے پاکستان میں جب صبح عدالتیں لگتی ہیں تو جیلوں میں سے پرزنرز وین میں جو ہے وہ قیدیوں کو لے کر آیا جاتا ہے عدالت میں. انہوں نے تو بہت چھوٹے کرائم کیے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے تو اربوں روپے کھائے ہیں پاکستان کے. انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے ظلم کیے لوگوں کے ساتھ. آئی ریممبر میں اگر ایگزامپل دوں, جب رانا ثناء اللہ کے اوپر چرچ کا کیس آیا تھا اور ان کو اریسٹ کر لیا تھا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بدوائیں دے رہے تھے رانا ثناء اللہ کو اور یہ بات کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا اس بندے کے ساتھ, اس بندے نے ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ ظلم کیے لوگوں کے ساتھ. آج ذرا سی بات ہوئی نہیں, پوری سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئی اور سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوشچنز ریز کرنا شروع کر دیے. تو میں یہ بات اینڈ پہ کرتا چلوں کہ ریومرز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے اور خاص طور پہ میڈیا. ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی سٹارٹ کی اور اپنی پریس کانفرنس میں وہ غالباً یہی بات کریں گے کہ ہمارا تو اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. تو میں اس حوالے سے بھی یہ بات کرتا ہوں, ان کو تو سیاست کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری سیاست تو ان کے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے یا بے نظیر بھٹو تھی, مطلب بھٹو فیملی نے کیری کیا. ان کو تو ایسا چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ آ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک پازیٹیو سے بات یہ کی کہ جب نواز شریف نے نیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بات کی تھی اپنی اسپیچ میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ فوج ہو, ان کو جو ہے وہ آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ اس طرح سے پبلکلی آپ لیں اور لوگوں کو پرووک کریں. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی ڈبل سٹینڈرڈ کھیل رہی ہے. اور پی ڈی ایم کا جہاں تک فیوچر ہے تو میری نظر میں آنے والے وقت میں پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ان لوگوں کی وہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی طرح سے دوبارہ سے گورنمنٹ مل جائے یا گورنمنٹ بن جائے. آنے والے دنوں میں ان کے مزید بھی جلسے ہیں, اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں لاسٹ بات یہی مطلب جو چل رہی ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی, جیسے لکھا ہوا کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے سندھ کے لوگوں کی بے عزتی کی گئی یا ان کے لیے بے عزتی کا مقام ہے کہ ایک پنجاب کا نمائندہ یا بندہ آیا اور سیاسی بندہ آیا اور اس کو جو ہے وہ اتنا چیزوں کو حوالے سے
مینیج کرنا پڑا گورنمنٹ کو. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چیزوں کو مینیج بھی کر رہی ہے اور مینیپولیٹ بھی کر رہی ہے. اس کی ایک ایگزامپل لاسٹ میں یہ دوں گا کہ جب بلاول ہاؤس میں کراچی کے جلسے سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی سیاسی قائدین کی, تو اس میں مریم نواز نہیں تھی, اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریفیوز کر دیا تھا کہ اب جو ہے وہ نواز شریف سندھ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. تو میں یہی بات کروں گا کہ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی کھیل ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں جانا. یہ لوگ جب بھی حکومت سے باہر ہوں گے, یہ لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. جب حکومت بنتی ہے تو ملک کے اندر رول کرتے ہیں اور پھر چیزوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کیونکہ سیاست پاکستان میں جو ہے وہ ڈرٹی پالیٹکس پریکٹس ہو رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے. اور اینڈ پہ میں یہ گزارش ضرور کروں گا, چاہے کیپٹن صفدر ہو چاہے اور کوئی ہو, اس کو قائد اعظم کی مزار پہ جا کے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے کہ کیپٹن صفدر اس کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے مادر ملت کے حق میں نعرے لگائے اور ان سے میں نے گلہ کیا کہ ہمارا الیکشن جو وہ ریگ ہو گیا. تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعت کس طرح سے پاکستان میں رول کرتی رہی ہے اور ہم نے کتنی کرپشن کی ہے اور ہم نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. اپنی بات کو میں اس پوائنٹ پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب ووٹ دینے لگیں تو وہ یہ ضرور دیکھیں کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے حلقے میں, جس حلقے میں ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, وہ نمائندہ اس پارٹی کا اس نے کتنا کام کیا ہماری کانسٹیٹوئنسی میں. میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.